الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اقتفى نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے، ذروں سے یہ خورشید چھپا ہے نہ چھپے گا، اور بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ. آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے. برادران ملت اور مدرسہ معز العلوم کے عزیز طلبہ، اس وقت ہم مدرسہ معز العلوم کے احاطے میں ایک مناسبت سے اکٹھا ہیں، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ موجودہ دور یہ انقلابات کا، تبدیلیوں کا دور چل رہا ہے، اور یہ سمجھیے کہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باطل کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، ان کی سرگرمیاں سب چل رہی ہیں. لیکن ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ اگر اہل ایمان اپنے تقاضائے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو باطل کی سرگرمیاں، ان کی کوششیں، ان کی سازشیں، ان کی ریشہ دوانیاں، یہ سب کے سب ناکام ہوں گی، اور باطل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے پائے گا. یہ اسلام کی، مسلمانوں کی قریب کی نہیں بلکہ ماضی بعید سے لے کر اب تک کی تاریخ رہی ہے. قرن اول سے لے کر 1450 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اور اس درمیان باطل کی طرف سے مختلف طرح کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک ضابطہ ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لغو، باطل یا نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے مٹھی بھر ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فائز المرام کیا، کامیاب بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اس کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور پیغمبروں اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہے ہیں، مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہیاں قائم ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ چلنے والے اہل ایمان کو کامیاب فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دارین کے حساب سے بالکل کھلا واضح وعدہ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا لازمی کام ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے خود اس کام کو لگا لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم پست ہمت نہ ہو اور غمگین نہ بنو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے ایمان والے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ بشارتیں اور یہ مژدے جاں فضا، یہ خوشخبریاں یوں ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی میں پورا کر کے دکھایا۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر اپنی فتح و نصرت کا مظاہرہ فرمایا، اہل ایمان کو غالب اور منصور کیا، مظفر اور کامیاب کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی جب کہ تم تھوڑے تھے، 313 کی تعداد تھی، اللہ تعالیٰ نے 1000 کے مقابلے میں ان کو مظفر اور منصور کیا۔ جو دشمنان دین بدر کی طرف، مدینہ کی طرف چڑھ کر آئے تھے تو ان میں سے 70 سرداران قریش مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 نفوس قدسیہ شہادت کی سعادت سے سرفراز ہوئے، راہ خدا میں کام آئے۔ اور ایک مومن کا جذبہ یہی رہتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے رستے میں مولا، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو اس جذبے کے تحت ایک ایمان والا چلتا ہے، یعنی اس کے لیے موت کی جو سختیاں سامنے نظر آتی ہیں تو وہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتا۔ کہتے ہیں کہ جو حق کی خاطر لڑتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر لڑتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ حضرت انس ابن نضر یا حضرت نضر کا واقعہ، بدر کے موقع پر کھجور کھا رہے ہیں، اس کو پھینک کر جو ہے وہ شہادت کے حساب سے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں انہوں نے قربان کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس طرح کا جذبہ، یہ اسلام کو آگے بڑھانے اور مسلمانوں کی ترقی، ان کی فیروز مندی کے لیے بنیادی علامت ہے، خوشخبری کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے اہل ایمان کے لیے سچے پکے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آج حالات دیگرگوں ہیں تو اس میں کمی ہماری ہے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، گر نہیں غالب ہیں ہم تو ہے کسر ایمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح مثال دی ہے کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام کی، اور کلمہ کفر اور کلمہ خبیثہ کی، دونوں کی انتہائی واضح مثال دی ہے، اور وہی نظام گویا دنیا میں چل رہا ہے۔
अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कलमे तय्यबा की मिसाल कैसी बयान की है। कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, जैसे पाक दरख्त है, पाकीज़ा दरख्त है, खजूर का दरख्त है। कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा, कि उसकी जड़ें तो ज़मीन में पैवस्त हैं और शाखें गोया वो आसमान को छू रही हैं, आसमान की तरफ बढ़ रही हैं। अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, कि ये दरख्त ऐसा है, पाकीज़ा दरख्त, कि ये हर आन अल्लाह के हुक्म से फल देता है, बरगुबार लाता है। तूती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसाल बयान करता है, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, गौर करें, समझें और अपनी अक्ल व दानिश का इस्तेमाल करें। लअल्लहुम यतज़क्करून, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के ज़िम्न में बहुत वज़ाहत के साथ बात बयान की है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की मिसाल शजरे तय्यबा से दी है। तो एक तो इसको हम ठीक है किसी दरख्त से इसको हम मिसाल के तौर पर समझें, और वहाँ ख़ास तौर से खजूर का दरख्त है कि उसको ये कहा गया का शजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित, तो दरख्त की मिसाल दी अल्लाह ताला ने, ऐसा दरख्त कि जो हर आन बरगुबार लाता है, इसके फल और फूल आते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होता, या इसकी सरसब्ज़ी और शादाबी मिटती नहीं है। तो एक मिसाल तो अल्लाह ताला ने दरख्त से दी है कि इसको हम दरख्त से ताबीर करें, और ऐसा दरख्त जो हर आन अल्लाह के हुक्म से अपना फल जो है दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर करता है, निकालते रहता है। तो इसकी मिसाल में ये आएगा, ये बरगुबार जो है तो नए नए अफराद जो हल्का बगोश इस्लाम होते हैं उनको हम समझ सकते हैं कि इस्लाम के दायरे में नए नए लोग जो है वो दाखिल होते हैं, शामिल होते हैं, आते रहते हैं। तूती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, तो इसको हम दरख्त से ताबीर करें, या दूसरी मिसाल मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने जिस्म की दी है कि जैसे हम कोई जिस्म को समझे कि उस जिस्म के लिए पोशाक और लिबास जो है वो ज़रूरी होता है, और लिबास जो है ये क्या है, इंसानों के लिए ज़ीनत का भी बाइस है और सत्र पोशी का भी काम करता है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा, कि ये लिबास का काम है कि ये सत्र पोशी भी करता है और आदमी के लिए ज़ेब व ज़ीनत का, तजम्मुल और तहस्सुन का, इसी तरीके से ये समझिए कि ज़ेबाइश का बाइस है। तो जिस्म की मिसाल दी मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये फरमाया कि जो अफराद हैं, कौमें हैं, ये लिबास इस्लाम के लिए, कि यानी जिस्म इस्लाम के लिए लिबास की मानिंद हैं। कौमें और नस्लें ये इस्लाम के जिस्म के लिए लिबास की तरह हैं, कि जैसे लिबास आदमी का कोहना और पुराना हो जाता है तो आदमी उसको उतार देता है। तो कौमें और नस्लें जिस्म इस्लाम के लिए लिबास का दर्जा रखती हैं। जब तक कौमें और नस्लें अपने अखलाक व किरदार, अपने कैरेक्टर और अपने आमाल व अफ़आल के ज़रिए जिस्म इस्लाम के लिए मौजू होना साबित करते रहती हैं,
تو اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھتا ہے، اور جب یہ قومیں نسلیں جس میں اسلام کے لیے غیر موضوع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر محتاج نہیں ہے نام نہاد مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کی بیان فرمائی کہ یہ اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب اور منظور نظر بنتے ہیں۔ تو اسلام سے اگر کوئی اپنے آپ کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ نئے اور تازہ دم افراد کو لاتا رہے گا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسے تازہ دم نئے افراد، نئی قومیں، نئی نسلیں سامنے آئیں گی جو اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے خود محبت کرنے والا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے صفات بیان کی، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے وہ بڑے نرم خو ہیں، نرم دل ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور مخالفین کے لیے یہ سخت ہیں اور زیادہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، تو اپنوں کے لیے ان کا حال کیا ہو، حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو، حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کا یہ کام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ صحابہ کرام کی خصوصیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی صفت صحابہ کرام کی بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور بعد کے ان اہل ایمان کی جو گویا اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد ہیں تو ان کی یہ صفات ہیں۔ اعزۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور پھر کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی یہ ان کو خوش کرنے کا کام نہیں کرتے۔ سب کو خوش رکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، رب کو خوش رکھنا یہ آسان ہے۔ تو آدمی یہ دیکھ کر چلے، گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں، گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں، دیکھنا یہ ہے مزاج رب تو اب برہم نہیں۔ تو رب کا مزاج دیکھ کر آدمی چلے ایمان والا، باقی سب کو اور ان کو دیکھنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ مولانا محمد علی جوہر نے جیسے کہا ہے کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہل ایمان کی سرگرمیاں رہیں۔ تو یہ دیکھیے حالات اگرچہ بہت نازک ہیں، کٹھن ہیں، دشوار گزار چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ دشواریاں چھٹنے کے لیے ہیں، باقی رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ عربی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین
اذا فکرتہ فافرح، کہ اللہ تعالیٰ نے عسر کو دو یسر کے درمیان رکھا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو عسر درمیان میں اور یسر دونوں طرف، تو اس عسر سے آدمی دائیں جانب بھی آئے تو یسر کی طرف آئے گا، بائیں جانب بھی آئے تو وہ یسر ہی کی طرف آئے گا۔ تو حالات تو آتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، حالات آتے رہیں گے، تبدیلی آنا چاہیے مسلمانوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات رکھے ہیں اور حالات رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتا ہے، عدلتے بدلتے رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن آیات کا میں نے سہارا لیا، جو آیات ابھی پیش کی گئیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مژدہ سنایا ہے اور بشارت دی ہے، اور اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا اور تائید و حمایت کا اعلان ہے اس وقت جب کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، مائل ہوں۔ اور اگر اسباب دنیا پر نظر پڑ جائے تو حنین کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو حنین کا معرکہ پیش آیا، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ کیا تم لوگ حنین کے موقع پر ادھر ادھر ہو گئے تھے، تمہارے قدم اکھڑ گئے تھے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتایا کہ آپ تو اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب ما ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت دکھلا کر حنین سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا تھا، آپ وہی ثابت قدم تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ تو ہماری الحمدللہ روشن تاریخ ہے، اور ماضی اگر تاریخ ہے تو اس کو روشن کرنے کا راستہ وہی ہے۔ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے، پرانا جو دور ہے وہی تمہیں اگر راس آئے، اسی کو تم لے کر چلو تو یہ تمہارے لیے زیادہ وجہ کامرانی اور وجہ شادمانی بنے گا۔ دیکھیے ہر دور میں جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کے لیے بھی حالات چلتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حالات کم نہیں چلے، بعد کے لوگوں کے لیے بھی حالات چلتے رہے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ علماء ہند کا شاندار ماضی ہے، علماء ہند کے مجاہدانہ کارنامے ہیں۔ حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی رہے ہیں اپنے دور میں، تو ان کی کتابیں ہیں علماء ہند کا شاندار ماضی، علماء ہند کے مجاہدانہ کارنامے، تو ان کارناموں میں بھی ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے۔ آپ دیکھیے مجمع بحار الانوار، یہ جو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شیخ علی متقی برہان پوری ثم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ شیخ علی متقی کے شاگرد ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ علی متقی کنز العمال والے، حدیث کا اچھا خاصا ذخیرہ انہوں نے اپنے دور میں چھوڑا ہے کنز العمال کے نام سے، اور اس کا حوالہ کتابوں میں ملتے رہتا ہے۔ تو ان کے یہ شاگرد تھے
علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں اور بہت اپنے وقت کے عہد اکبری کے بڑے اور نمایاں علماء میں تھے۔ علامہ طاہر پٹنی مجمع بحار الانوار والے، تو ان کے دور میں ایک مرتبہ بہائیوں نے سر اٹھایا، دیکھیے یہ جو مغل سلطنت کا دور گزرا ہے، اس میں دلی، لکھنؤ، بھوپال، حیدرآباد، برہان پور، یہ جو مقامات ہیں بڑے بڑے، تو یہاں پر شیعوں کا غلبہ رہا ہے۔ لکھنؤ کے اندر شیعوں کا غلبہ رہا ہے، وہاں حسین آباد کے نام سے ایک محلہ ہے بڑا، اور وہاں پر کچھ آثار قدیمہ کے حساب سے بہت ساری چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ تو لکھنؤ کے اندر شیعوں کا غلبہ، دلی کے اندر شیعوں کی غلبے کی بات، حیدرآباد اور بھوپال وغیرہ میں بھی شیعہ جو ہے وہ غالب تھے، سر اٹھاتے تھے۔ تو بہائی بھی کچھ انہی سے ملتے جلتے جو افراد تھے، انہوں نے علامہ طاہر پٹنی کے دور میں سر اٹھایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو پٹکا وہ باندھتے تھے انہوں نے اس کو اتار دیا اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک دربار اکبری سے اس فتنے کی سرکوبی کا حکم جاری نہیں ہوتا تب تک میں اپنا پٹکا نہیں پہنوں گا، استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچی، تو اس نے کیا کیا، بہائی فتنے کا استیصال کیا، اس کو جڑ بنیاد سے ایک طرح سے اکھاڑنے کا، دبانے کا کام کیا اکبر نے۔ لیکن بعد میں پھر کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد پھر یہ فتنہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس موقع پر بھی علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنا پٹکا اتارا، بلکہ خود دربار تک جانے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ دربار تک یعنی دلی پہنچنے کے لیے انہوں نے کمر کس لی، اور گجرات سے نکل کر اجین تک وہ آئے تھے، تو وہاں پر ان بہائیوں نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا تھا۔ علامہ طاہر پٹنی، تو اس طرح کیا ہوا، ان کی شہادت کی بات ہوئی، وہ چلے تھے اصلاً بہائیوں کے فتنے کی سرکوبی کے لیے مرکز حکومت دلی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اب درمیان میں یہ سانحہ پیش آیا، لیکن ایسے سانحات جو ہے وہ جذبات کو ختم نہیں کرتے۔ جاں نثاروں کی شہادت کو نہ سمجھو بیکار، جاں نثاروں کی شہادت کو نہ سمجھو بیکار، پھول جب شاخ سے گرتے ہیں ثمر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح لوگوں کی جو شہادتیں ہیں تو اس کے بعد اچھے نتائج، خوشگوار نتائج آتے ہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی قربانیاں علماء دین کی اور عمائدین کی الحمدللہ ہر دور میں چلتی رہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو انہوں نے بھی، حالانکہ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کا چراغ جو ہے وہ یہ سمجھیے چراغ شہری ہی کی طرح ہو گیا تھا، قریب الختم تھا۔ انہوں نے اپنی 62 سالہ عمر میں 11 مغل سلاطین کو دیکھا، 62 سالہ عمر میں 11 مغل سلاطین کے دور کو دیکھا۔ حکومت گویا روبہ زوال ہے، اور یہ سمجھیے کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان الحرم اذا نزل بدولۃ لا ينقطع، کہ اگر حکومتوں پر بڑھاپا طاری ہو جائے تو پھر وہ حکومتوں کا خاتمہ کر کے ہی رکھتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہیں بیان کیا، ان الحرم اذا نزل بدولۃ لا ينقطع۔ تو یہ دیکھ رہے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مغلیہ سلطنت جو ہے روبہ زوال ہے، تو اس کو بچانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے برخلاف کتاب و سنت کی حفاظت، حمایت اور صیانت کے لیے انہوں نے کام کیا بڑا۔ یعنی یہ تو ایک تو سیاہ ستہ کا جو ملک میں ہمارے یہاں بر صغیر میں چلن ہے، تو وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی دین ہے کہ ہند میں کس کو یاد تھا شغل حدیث مصطفیٰ،
درس نے تیرے کر دیا پیدا یہ جذبہ کوہن. تو یہ چیز ان کے ذریعے چلی. صحاح ستہ کا رواج ہوا. قرآن سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی ترجمہ قرآن تیار کیا، فارسی زبان میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا. پھر ان کے صاحبزادوں میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے ہر ایک نے الگ الگ، ایک نے لفظی ترجمہ کیا، دوسرے نے با محاورہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا. تو یہ کام ان کے وہاں چلتا رہا. اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی فتح پوری جامع مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے، اور ان کے درس قرآن کی وجہ سے بھی جو اصلاح کا کام ہو رہا تھا شیعوں کو ناپسند تھا. ایک مرتبہ انہوں نے، یہ رات میں ہوتا تھا درس، مغرب بعد یا عشاء بعد، تو شیعوں نے فتح پوری جامع مسجد کو گھیر لیا تھا کہ اب یہ اگر اس مرتبہ یا ابھی اگر رات میں یہ نکلے تو ان کا تو خاتمہ ہی کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا، بحفاظت وہ اپنے مکان تک پہنچے. تو ان کے لیے بھی حالات چلے. آج ہم حالات پڑھتے ان کے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت عافیت کے ساتھ انہوں نے یہ ساری خدمات انجام دی ہیں، ان کے لیے بھی حالات چلے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی شیعوں کے رد میں. کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ وہاں شیعوں کا غلبہ تھا، ان کے فاسد عقائد کا چرچا تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف قلمی جہاد کیا. اور پھر تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب لکھی. اس کا جواب جو ہے آج تک پوری شیعی دنیا نہیں دے سکی، تحفہ اثنا عشریہ. تو اب یہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھیے کہ سالن کے اندر چھپکلی کا ابٹن ملا کر دے دیا، یعنی گوشت وغیرہ ہے اس کے اندر چھپکلی کاٹ کر اس کا گوشت ڈال دیا گیا، اور وہ کسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلا دیا گیا. ارواح ثلاثہ میں اس سے متعلق تفصیلات ہیں. تو یہ کھلایا گیا. اس کے بعد کیا، وہ چھپکلی سامن ابرس ہم پڑھتے اس کو. تو یہ ابرس جو ہے برس زدہ چھپکلی، جس انداز میں ہے دیوار پر ہم اس کو پلٹ دیں گرا دیں تو اس کا جو نچلا حصہ ہے تو برس زدہ ہی تو سمجھ میں آتا، سامن ابرس. تو وہ چھپکلی کا گوشت وغیرہ ملا کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کھلا دیا گیا. اس کا اثر ہونا تھا، ہوا. وہ برس زدہ ہو گئے. وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برس زدہ ہو گئے، رنگت ان کی جلد کی بدل گئی. بہت دل برداشتہ ہوئے، دلی چھوڑ کر وہ قریب کے کسی گاؤں دیہات میں چلے گئے تھے. دل برداشتہ ہو کر دلی چھوڑ کر قریب کے کہیں گاؤں وغیرہ میں چلے گئے. تو لوگوں نے پھر تحقیق کر کے معلومات لے کر خوشامد کر کے پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دلی لے کر آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال تو شاہ بخارا کی ناراضگی خلاف میں اقدام، تو مجبور ہو کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کو چھوڑا اور وہ اپنی خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں خرتنگ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہے. تو بخارا میں رہنے والا، زندگی گزارنے والا محدث کبیر غربت کے عالم میں، یعنی تنہائی کے حساب سے جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس جگہ ان کا انتقال ہوا. اب انتقال کی خبر ظاہر سی بات ہے پھیلے گی. تدفین کا عمل ہوا تو تدفین کے بعد قبر کی مٹی سے لوگوں نے خوشبو نکلتا ہوا محسوس کیا، اور قبر سے گویا خوشبو آ رہی ہے، یہ سب لوگوں نے محسوس کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حدیثی خدمت کی قبولیت کی ایک علامت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. تو یہ سب حالات تو اسلاف کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج جو لوگ ہیں تو وہ اس سے بچ کر چلیں، یہ ممکن نہیں ہے. الف ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے یہ. تو یہ گویا ہمارے لیے یہ سمجھیے کہ عہد امتحان ہے، یہ یا آزمائش کا دور ہے، چل رہا ہے. تو اس دور سے سرخ روئی کے ساتھ نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہی کتاب و سنت سے
اور قرآن و حدیث سے وابستگی ہے۔ دیکھیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو انہوں نے جو اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ مالٹا کی قید تنہائی میں نے مسلمانوں کی ذلت کے اسباب پر غور کیا تو اس میں ایک سبب قرآن سے دوری اور دوسرا آپس کا انتشار نا اتفاقی، اور پھر اسی بنا پر انہوں نے پھر قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا، اس کی تشریح بھی لکھنا شروع کی، حاشیہ وغیرہ 4 پارے تک انہوں نے حاشیہ بھی لکھا۔ پھر اس کے آگے علامہ شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ہے۔ تو اسی جذبے سے انہوں نے ایمان والوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ تو یہ اس طرح کے کاجہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ الہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا تو خدمت قرآن کرنے والوں کو ضائع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہرگز نہیں ہے۔ تو حفاظت مسلمین کے لیے بنیاد جو ہے قرآن سے وابستگی ہے، اور آج الحمدللہ مکاتب، مدارس، معاہد کے ذریعے جو کام کاج کیا جا رہا ہے وہ اسی انداز میں ہے، اور یہی ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ من جانب اللہ حالات کی تبدیلی کے اشارے ملیں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ذرا استقامت کے ساتھ چلانے والے بنے۔ کہتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، اور یہ ایمان کا اظہار کرنا یہ گویا آزمائش کو دعوت دینا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو لا الہ کہنا جو ہے تو یہ آسان بات نہیں ہے۔ لا الہ کہہ کر پھر حالات کے لیے اہل ایمان کو تھوڑا تیار بھی رہنا چاہیے، اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے آدمی چلے تو اللہ تعالی حالات جو ہے وہ بنائیں گے بھی۔ تو یہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مطلب اس کی ترجمانی میں کہا کرتے تھے کہ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، امتحان ہوتا ہے ان کا جن پہ ہوتا ہے کرم۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایمان و یقین سے اس نے ہم کو سرفراز کیا، تو اب اس کا جو اعزاز ہے، مطلب جو ذمہ داریاں ہیں اس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عافیت کی راہ ہمارے لیے نکلے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس طرح کے نامساعد حالات میں کتاب و سنت سے وفاداری کا مظاہرہ کرنے اور تقاضائے ایمان پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔